حبیب صاحب کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ 8 ستمبر کا جلسہ ہو جائے گا؟ اور اچھا آج کی ہم اس سے پہلے آج کی اور کل کی ساری چیزوں کو اگر ہم سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو مجھے لگ رہا ہے آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں، کوئی اور کچھ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو اس وقت تناؤ ہے اور سیاست کے جو دو بڑے فریق ہیں، ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں، آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھول دی ہے۔ اچھا، یعنی وہ جو عمران خان صاحب نے دستے تعاون دراز کیا تھا اس کا جواب آج آیا ہے۔ وہ جو اس دن السلام علیکم کہا گیا تھا، آج وعلیکم السلام اڈیالہ جیل پہنچا۔ یہ آپ خبر دے رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے، اب اس سے ہوا کیا ہے؟ اب آپ جو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جلسہ ہو گیا تو پتہ نہیں کیا۔ اچھا بھی جلسہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ جلسہ ہو کے لوگ گھروں کو چلے جاتے۔ آپ علی امین گنڈا پور سے وزیر اعلیٰ سے آپ یہ تو توقع نہیں رکھتے نا کہ وہ ایک دھرنے میں شریک یا دھرنا اچانک وہ اناؤنس کر دیں گے۔ اسی طرح آپ یہ بھی توقع نہیں رکھتے کہ جناب جلسہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا مار دھاڑ کر دے گا، اور یہ بھی نہیں آپ توقع رکھتے کہ جلسہ نہیں ہوا تو پی ٹی آئی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے۔ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ابھی آپ نے جو علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو سنوائی تھی، علیمہ خان صاحبہ کا سوال جائز ہے اور سوال کا جواب میں نے عرض کر دیا ہے، لیکن ان کا اعتراض شاید مناسب نہیں۔ پالیٹکس میں اور سیاست میں حبیب صاحب وہ اپنے بھائی کے لیے پریشان ہے، بالکل بہن کا کنسرن ہے، بہن کا کنسرن بالکل ان کا ہو سکتا ہے زیادہ ہو، لیکن کروڑوں لوگوں کا کنسرن ہے نا۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب السلام علیکم وعلیکم السلام سے جو بات ہے وہ آگے بڑھے گی، اور یہ جو جلسہ ملتوی کیا گیا ہے جو ترنول کا، اس کے بعد اب 8 ستمبر کا جلسہ میری دانست میں ہو جائے گا۔ اور اگر 8 ستمبر کا جلسہ نہیں ہوا تو یہ جو السلام علیکم وعلیکم السلام کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ پھر شدید نفرت میں بدل جائے گی۔ اچھا، اور اس کے بعد سبھی فریقوں کو اس کا کچھ نہ کچھ بھگتنا پڑے گا۔ یعنی اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر 8 ستمبر کو جلسہ ہو جاتا ہے تو ہم سمجھیں کہ معاملات کچھ آگے بڑھ گئے؟ دیکھیے معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے نا، معاملات کو اصول پہ سمجھوتا کیے بغیر آگے کیوں نہیں بڑھنا چاہیے؟ کیا سسٹم کے اندر نفرت ختم نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ کبھی یوں سپیکولیشن کبھی یوں سپیکولیشن، مطلب آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی بیان کوئی تقریر آتی ہے تو اس کا ایک ہی مطلب لیا جاتا ہے کہ اب کوئی نہیں بچے گا، اب اس کو بھی پکڑا جائے گا، اب عمران خان نئی مصیبت میں، اب بشرا بی بی کو یہ ہو جائے گا، اب سارے پھڑے جان گے، اب پتہ نہیں کیا کیا، ہر فقرے کو تحریک انصاف سے جوڑ دیا ہر فقرے کو تحریک انصاف سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو نفرت کا جو تاثر بنا ہوا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آج اس راستے پہ پہلا قدم پڑ گیا ہے، اور دعا کریں کہ اب یہ اس راستے پہ مزید قدم پڑتے جائیں اور ہم آگے بڑھیں۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا حبیب صاحب ایک سوال اس سے ذرا ہٹ کے ہے، مولانا صاحب نے کیوں سولو فلائٹ کا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کیوں کہا کہ ہم اتحادیوں کو اپنی اسٹریٹ پاور نہیں دیں گے؟ کیا وجہ بنی؟ میں آپ کو ایک بڑی ہی اس کی ایک وجہ تو تاریخی، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2022 میں ایک جلسہ تھا لاہور میں، اور جلسے کا انتظام کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون نے، اور سارے کے سارا جو افرادی قوت تھی اس کا ارینجمنٹ کرنا پڑا تھا جمعیت علماء اسلام۔ مولانا صاحب تو فائدہ کس کو ہوا؟ نواز شریف صاحب کو۔ نقصان، اور نقصان تو نہیں، کسی درجے میں آپ یوں کہیے کہ تھوڑا دھوکہ ہو گیا، افیکٹ جو ہوا وہ جے یو آئی کو ہوا۔ تو خیر ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس خبر کو ادھورا بیان کیا۔ اچھا، پوری خبر بیان کریں۔ پوری خبر یہ ہے کہ جس دن مولانا نے کہا، مولانا فضل الرحمان نے، کہ ہم اکیلے اپنی تحریک چلائیں گے، اسی دن جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی یہی کہا کہ جماعت اسلامی اب کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہوگی۔ بریک لے لیں، وما علینا الا البلاغ۔ ٹھیک ہے۔